قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ او میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کیا اعلان؟ ان صلاتی، میریاں نمازاں، میری بدنی عبادتاں، میرے طواف، میرے نفل، میرے رکوع، میرے سجدے، میرے حجر اسود دے بوسے، میری حتیم دے نوافل، اے جنیاں بھی عبادتاں نے، ونسکی، میری قربانیاں، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میں کیا کیا عبادتیں گنواؤں؟ محیایا و مماتی، میری زندگی کا ہر لمحہ اور میری موت، میرا مرنا بھی اور میرا جینا بھی اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ اوے جیوی او دے نام اتے، مری او دے نام اتے، تے کیڑا جام پینا ہی؟ لا الہ الا اللہ۔ اے جام بھر بھر کے پی، تے یاد رکھیں ساریاں عبادتاں کدے واسطے نے؟ للہ، کدے واسطے نے؟ امریکہ نو سجدے کرنے نے کہ رب نو کرنے نے؟ رب نو۔ سپر پاور کون ہے؟ ہاں، ایک اللہ، سجدے او دے سامنے، نظراں او دیاں، طواف او دے، سب کچھ او دے۔ او کون ہے؟ رب العالمین۔ کی ہے جی؟ جملہ کی ہے؟ رب سمجھیو، ایڈا جا حصہ امریکہ لے کے بیٹھے ہے، اینا جا حصہ انڈیا لے کے بیٹھے ہے، اینا جا حصہ یورپی یونین لے کے بیٹھے ہیں، اینا جا حصہ مغرب لے کے بیٹھے ہیں، انگلینڈ لے کے بیٹھے ہیں، اینے حصے لے کے بیٹھے ہوئے نے، تے کہندے نے اسی رباں، میں رب ہوں جن نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اے رب نے کہ میں رب ہوں، کیوں جی؟ جنہوں نے ٹوٹے بنائے نہیں اتے بہ رہے نے، او رب نے انہوں دا حکم مننا جے، تے جے میں رب نے بنائے نے تے پھر میں چاہواں تے حکومتاں ہیں بدل دینا کہ نہیں؟ ہیں شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو بادشاہ کر دے، تیری مرضی جس کو چاہے جو کر دے، یہ تیری مرضی ہے۔ کل تخت پہ بیٹھنے والے، کل حکومتیں بادشاہیاں افغانستان میں کرنے والے، کل اسلام کے خلاف بکنے والے، کل ملک پاکستان کے خلاف بکنے والے، آج کوئی کہاں رول رہا ہے، کوئی کہاں رول رہا ہے، تے کوئی روندا پہ ہے۔ ادو رونا نہیں سی آیا جدو افغان عوام اتے ظلم کرتے سو، جدو بچیاں نال زیادتیاں تے بچیاں نو اغوا کر کے کھڑتے سو۔ ادو نہیں تسانو ڈر آیا جدو 40 کتیاں دے سامنے بچیاں تے بچیاں نو زندہ پایا جاندا سی؟
کہ وہ کتے نوچ نوچ کے کھاندے سن، ادو نہیں رونا آیا؟ آج ڈالر پھڑے گئے نے نا، آج سونا پھڑیا گیا ہے نا، آج رونا آ رہا ہے۔ تے جنوں مشکل کشا بنایا سن نے، اور راتی 2:30 بجے بگرام ایئر بیس دے اتو بتیاں لینا کٹ کے نسیا، جنوں مشکل کشا بنایا سن۔ او 31 تاریخ سی آخری تے 30 تاریخ نو ہی خیر دے نال دیاڑی کے راتی کون نسدے نے؟ چور تے ڈاکو تے بے ایمان، اے نسدے نے۔ جینا اتے بھروسہ کیتا ساجے او آپے بھی گئے تے توانوں بھی رول گئے، تے جنہ رب تے بھروسہ کیتا سی میرا رب نے انہوں تخت اتے بٹھا دیتے ہیں۔ رب تے بھروسہ کرن والے سن نا، رب تے بھروسہ کرن والا ذلیل و رسوا نہیں ہوندا۔ حبیب نجار بھی رب پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہے، او سنو میرے لوگوں، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور سن لو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں بھی ادھر ہی جانا میں تے تساں بھی ادھر ہی جانا ہے۔ کوئی گل نہیں، ہن لٹ کے ہن بندے قتل کر کے کوئی تاجکستان نس گیا، کوئی ازبکستان نس گیا، کوئی فرانس نس گیا، کوئی انڈیا نس گیا، کوئی برطانیہ نس گیا، کوئی امریکہ نس گیا، پر کدو تک نسو گے او امریکہ والیاں بھی تے برطانیہ والیاں بھی تے سارے نے آنا کدھر ہے؟ آنا میرے کو لیے، میرے کو تے کوئی نس نہیں سکتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حبیب نجار کہہ رہا ہے اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ رک نہیں رہا ہے، رکدا نہیں پیا، توحید دا نشہ ہی بڑا عجیب ہوندا ہے، تے جنت دی خوشبو آن لگ پوے تے پھر نشہ ہور ود جاندا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک، ان کے چچا کتنے دن کے بھوکے تھے، کھجور ملی، کھجور کو منہ میں ڈالنے لگے اور اپنے ساتھی کو کہنے لگے، او ان احد دے پہاڑاں وچ مینوں جنت دی خوشبو آن لگ پئی۔ او کھجور سٹی تے میدان وچ لگ گئے، اللہ نے انہاں دی شہادت قبول کر لئی۔ جس وقت بندے دا وقت نیڑے آ جاندا ہے، اللہ او دے واسطے راہ کھول دیندا ہے، خوشبوئاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اے میرے رب، خوشبو آ رہی ہے حبیب نجار کو جنت کی۔ حبیب نجار بس نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اسے الہ بنا لوں اللہ کے سوا؟ الہ کا معنی کیا؟ مشکل کشا، حاجت روا، پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، ہر صفات کا حامل، کیا میں اسے بنا لوں جنہاں نو تسی کہندے ہو اینو الہ بنا؟ اے لات منات الرحمن بذر کی جملہ پہ بہت جملہ یاد رکھو، ان یوردنی الرحمن بذر، ذر نکرہ ہے، نکرے کا مطلب کیا؟ اینی نکی جئی تکلیف دا بھی ارادہ اگر رحمان کر لے، بالکل معمولی سی تکلیف کا ارادہ اگر رحمان کر لے تو سنو میری بات،
لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا. اے جنہاں نوں معبود بنایا جے انہاں دیاں سفارشاں شیئا ذرہ برابر بھی میرے کام نہیں آئیں گی. کیا مطلب ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، انہیں مشرک کہتا ہے جی یہ غوث اعظم ہے، سب سے بڑے فریاد سننے والے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن دہائیاں دیتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بھلا بتلاؤ تو صحیح نا، مجبور لاچار بے کس ناتواں جس کی کوئی سننے والا نہیں، اس کی پکار کو سننے والا کون؟ ایک اللہ. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو کھول دیتا ہے. تو فریاد رس غوث اعظم کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اب قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، بیماری آ جائے، شوگر آ جائے، بلڈ پریشر آ جائے، جسم میں درد آ جائے، کوئی بھی چھوٹی سی معمولی سی تکلیف آ جائے، کیڑا وے انہاں وچوں علاج جڑا میری تکلیف دور کر سکدا ہے؟ ایتھے تے آدھے نے امام بری کھوٹی قسمت کر کھری. کھوٹیاں کون کرتا ہے تے کھریاں؟ بابا. پیڑا کام لایا رب دے ذمے، کھوٹا کام کرنا کا کے ذمے لایا ہے. بھائی مطلب اے پنجابی سمجھ لو، بھائی بیڑا غرق کرن دے اتے رب وے تے بیڑا صحیح کرن دے اتے اے بابے ہوری بیٹھے ہیں. اے ویکھو مت ماری گئی ہے، اس تو بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو تکلیف لانے والا بھی اللہ اور ہٹانے والا بھی اللہ. نہیں سمجھ آتی تو قرآن پڑھ لو سورہ یونس ہے. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. میرے پیغمبر اگر آپ پر اللہ چھوٹی سی تکلیف کا بھی معاملہ کر لے، آپ کو تکلیف پہنچے، معمولی سی تکلیف پہنچے، لا کاشفا. قرآن روایتہ نہیں سنا رہا، کی سنا رہا؟ قرآن. لا کاشفا، اسے کوئی کھولنے والا نہیں، الا ہو. کون ہے کھولن والا؟ ہاں جدو بھی مشکل آوے، پریشانی آوے، اوے دکھ آوے، اوے تکلیف آوے تے گٹ نہ بنیا کرو. ایتھے تاگے بننے نے، ایتھے پتہ نہیں پٹے پائے نے، پیراں وچ کڑے پائے نے، ایتھے انگوٹھیاں پائیاں نے جی یہ تکلیفاں دور ہون گیاں، اور میاں اے دے نال نہیں ہون گیاں. اللہ کو لو مانگ، جیڑا یونس پیغمبر دی تکلیف دور کر سکتا ہے وہ تیری بھی دور کر سکتا ہے. جیڑا ایوب پیغمبر نو بیماری وچوں کڈ سکتا ہے وہ تنوں بھی کڈ سکتا ہے. اوے اس خزانے وچ کدے کوئی کمی نہیں ہوئی. کسے شاید ہی رب اے نہیں آکھیا لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، رب اے نہیں آکھیا چینی دے ڈپو ختم ہو گئے نون اگلی باری آئیو، رب اے نہیں آکھیا
فلانی شے کیوں مک گیا تے ہن اگلے سال، رب اے نہیں آکھیا ہن فلانی شے مک گئی ہے تے او، رب آخدا ہے میں ساری دنیا نو دیواں، جنہ منگن انہاں دیواں، میرے خزانے وچ سوئی دے نکے دے برابر بھی فرق نہیں آوے گا۔ ہن ایمان نال دسیو اس دے کولو منگنا چاہیے کہ بندیاں کولو منگنا چاہیے ہے؟ اوے میں تانوں قرآن دیاں گلاں پہ سمجھانا تے صاف گلاں پہ سمجھانا تے حبیب نجار دی گلاں پہ سمجھانا۔ حبیب نجار نے کہا اگر رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اسے ہٹانے والا نہیں، ولا ينقذون، ولا مانا پتہ کی ہے؟ جاگ دے پہ ہو ستے ہو ہیں جی کہ ستے ہو یا قبرستان پہ بولنا ہے جی؟ ہوں تے مردے بھی سن دے تسی تے پھر زندہ ہو ہے جی؟ ولا ينقذون، وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے، کی معنی ہے؟ لا ينقذون، یاد رکھ لو سورہ یاسین جے کار جا کے پڑھیو آپے بھی، او منو چھڑا نہیں سکدے۔ تے جیڑا آکھے رب دے پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، شرک ہے کہ نہیں؟ اے قرآن دی آیت سامنے وے لا ينقذون، حبیب نجار کہندا ہے منو اگر رب پھڑ لوے تے تواڈے کسے دے وچ معبود جے طاقت ہی نہیں ہے کہ منو چھڑا سکے۔ رب جنوں پھڑدا ہے وہ چھڑا سکدا ہے کوئی؟ گل پھر اگے ٹر جانی ہے، ذہن سے ہونا آ رہی ہے گل، پر وہ واقعہ پھر لمبا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا انہاں کول فرشتے آئے نے تے آہدے نے تسی تے لو نہ خوشخبری تے باقی اسی آئے ہیں قوم لوط دا بندوبست کرن، تے اوتھے ابراہیم علیہ السلام دا پتیجا سی حضرت لوط، تے ابراہیم علیہ السلام منتاں پان لگ پہ ترلے مہربانی کرو جان دیو نہ کرو نہ رہن دیو نہ انہاں کو جاکو، تے او کی کہن لگے نے اے رب دا حکم ہے، اے نہیں ٹل سکدا، رب نے فیصلہ کر دیتے ہے، ہاں لوط تے دے منن والے نو رب دا حکم ہے بچا لاں گے، باقی کسے نو نہیں چھڈنا۔ ہن ابراہیم سفارش کر دے پے نے چھڈن دی، چھڈا لے، چلو ہور آسان کر دیاں، سونے نبی دعا پہ کر دے نے یا اللہ عبداللہ ابن ابی نو معاف کر دے، جنازہ بھی پڑھایا ہے، پڑھیا نہیں پڑھایا ہے، تے اپنی قمیض بھی دتی ہے، بعد مفسرین لکھے ہے لعاب بھی، حدیث لعاب بھی دیتے ہے، تے آپ دی قبر چ باقاعدہ اترے بھی نہیں، ہر حربہ پورا کیتا ہے، دعا بھی منگی ہے۔ رب نے کی آکھیا ہے میرے سونے محمد میں انہوں پھاڑ لیا، ہن تسی بھی چھڑا نہیں سکتے۔ قرآن پڑھتے جاؤ عقیدے کھلتے جان، صاف ہوندے جان گے۔ میرے نبی ایک وار نہیں 70 وار بھی معافی مانگ، میں رب نے لئی یغفر اللہ لہم، انہوں معاف نہیں کرنا، فیصلے نے قرآن دے۔ ہن سمجھ آئیے جے رب پھاڑ لوے تے کوئی چھڑا، حبیب نجار کہہ رہا انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں تمہاری بات مان لوں میں بھی قبروں کے سجدے کرنے لگوں، میں بھی قبروں پہ چادریں چڑھانے لگوں، میں بھی قبر والوں کو پکارنے لگوں، میں ان کے نام کی نظریں نیازیں دینے لگوں، اگر میں یہ کام کروں تو میں اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یہ اندر بیٹھک میں خطاب نہیں ہو رہا، یہ میدان میں ہو رہا ہے، اور قوم بھڑکی ہوئی ہے اس کے سامنے ہو رہا ہے، اور کہنے لگا، اعلان کرنے لگا انی آمنت بربکم،
میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا فاسمعون، اوے میری گل سن لو، میری گل سمجھ لو، میں اپنے رب تے ایمان لے آیا وا، میں انہاں نو نہیں مندا، میں کنوں مندا وا؟ ایک رب کو مانتا ہوں۔ اچھا پہلے نبی تھے، اب تو بھی آ گیا ہے، تیرا بندوبست کرتے ہیں ہم، تو ہمارے سامنے توحید بیان کر رہا ہے، تیری اتنی جرت ہو گئی ہے، قوم نے نبیوں کو چھوڑ دیا ہے اور حبیب نجار کو مارنے لگ گئے ہیں، مارتے مارتے زمین پہ گرا لیا ہے، خون بہنے لگ گیا ہے، اور ادھر جان روح جسم سے پرواز کر رہی ہے، ادھر روح نکل رہی ہے، ادھر میرا رب اعلان کر رہا ہے قیل ادخل الجنہ۔ او میرے دین کی خاطر جان دینے والے، او میری توحید کی خاطر جان دینے والے، او میرے نبیوں کے دفاع کے پیچھے اپنی جان قربان کرنے والے، میں تیری جان کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو نے افغانستان کی سرزمین میں میرے لیے لا الہ الا اللہ کے لیے تم سب نے جانیں دی ہیں، میں رب تمہاری جانیں بھی ضائع نہیں کروں گا اور تمہاری محنت کو بھی ضائع نہیں کروں گا۔ میں رب نے کہہ دیا ہوا ہے، ادھر جان نکل رہی ہے، ادھر روح نکل رہی ہے، جسم پڑا ہوا ہے، جسم کو مار رہے ہیں، لہو بہ رہا ہے اور اپنا سارا زور لگا رہے ہیں، ادھر میں رب فیصلے کر رہا ہوں۔ چل حبیب نجار، دنیا دی تکلیفاں تو میں تینوں آزاد کر دیتے ہے، آ میری جنت دے اندر بہاراں لوٹے، موجاں کر، میری جنت تیرے واسطے تیار ہے۔ قیل ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جنت میں داخل ہوا ہے، اتھے بھی بس نہیں پیا کردا، اللہ اللہ نشئی انجدہ توحید، اتھے بھی جا کے اے نوجوان جنت دے وچ کہہ رہے ہیں تے جنت دی گل کون پہنچان والا؟ ہاں رب نے وہ گل سن لئیے، رب نے قرآن بنایا وے، جنت دے وچ کہہ رہے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، اوے میری قوم کاش کہ تانوں پتہ لگ جائے، تساں تے منوں مار دتے ہے، تساں تے میرے ٹکڑے کیتے نے، تساں تے میرا لہو بہایا ہے، تساں میرے نال ظلم کیتے نے، کاش کہ تانوں پتہ لگ جائے میرے رب نے میرے نال کی کیتے ہے۔ بما غفر لی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میری بخشش رب نے کر دیتی ہے، کہ تانوں پتہ ہونا چاہیے میری بخشش کیوں ہوئی ہے۔ میں لا الہ الا اللہ دا پہرے دار ساں، اے میری گل میں نبیاں دے نال کھڑا ہویا واں، میں دین دے حق چ کھڑا ہویا واں، میں نبیاں دا دفاع کیتا وے، میں توحید سنائی ہے، میں جان دتی ہے اپنے رب واسطے، میرے رب نے میری جان دا مل کی پایا وے۔ بما غفر لی ربی، کس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی ہے، صرف بخشش نہیں وجعلنی من المکرمین، توانو وائٹ ہاؤس مبارک، توانو وائٹ ہاؤس مبارک، توانو اسلام آباد مبارک، توانو انڈیا دہلی مبارک، توانو جننے
ਵੱਡੇ ਈਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਮਨੂੰ ਜन्नत मुबारक। वजालनी मिनल मुकरमीन, मेरे रब ने मेरा मुल्क ही पाया वे जिथे आदम दा मकाम है, रब ने मनु उत्थे ही भेज दिते है। जिथे यूनुस है, जिथे मूसा वे, जिथे यूसुफ है, जिथे याकूब है, और जिथे सोना मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दे अंदर, मेरे रब ने मनु इज्जत वाले लोकां विच शामिल कर दिते है। हुण समझ आइए, अल्लाह दी राह दे विच जान दईए, इस्लाम दा पहरेदार बणीए, तौहीद दा पहरेदार बणीए, जन्नत भी दें।